عزت مآب جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، بانی پاکستان ہاؤس، حال مقیم عالم ارواں، آداب، تسلیمات۔ سلام مسنون کے بعد عرض ہے کہ میں پاکستان کا ایک عام شہری ہوں۔ یوں ہی منہ اٹھا کر آپ کو خط لکھنے پر معافی چاہتا ہوں۔ کہاں میں اور کہاں آپ، مگر حالات اور کچھ سوالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ خط ارسال کروں۔ جب سے آپ رخصت ہوئے ہمیں طرح طرح کے لیڈر نصیب ہوتے رہے۔ ان میں سے کچھ فوجی وردی پہنے ہوئے تھے، کچھ نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ یہ سب جناح کا پاکستان بنانے کے وعدے سے ہمارا دل بہلاتے رہے، ہم بھی بہل جاتے رہے۔ آج 70 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کا پاکستان آخر کیا ہے۔ تو آپ اگر جوابی خط میں بتا سکیں کہ جناح کا پاکستان آخر تھا کیا، آپ پاکستان کو کیا دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے جو تقریر پہلی دستور ساز اسمبلی سے کی تھی، اس میں آپ نے کچھ اشارہ تو دیا تھا، مگر شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو جس آدمی نے وہ تقریر ریکارڈ کی تھی وہ بہت عمر رسیدہ ہیں، مگر ابھی لندن میں موجود ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ آپ کے قریبی ساتھیوں نے تقریر ختم ہوتے ساتھ اس کی ریکارڈنگ ہتھیا لی تھی، تب سے وہ لاپتہ چلی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا نظریہ پاکستان بھی لاپتہ ہے، جناح کا پاکستان بھی لاپتہ ہے۔ کچھ الفاظ جو اس تقریر سے منسوب کیے جاتے ہیں، ان میں آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے شہری کسی بھی مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ صرف پاکستانی شہری ہوں گے اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ الفاظ آپ نے 11 اگست 1947 کو فرمائے تھے، اس لیے ان الفاظ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان تو 14 اگست کو وجود میں آیا تھا۔ برائے مہربانی اپنے جواب میں یہ بھی لکھیے گا کہ کیا آپ نے 14 اگست کے لیے کوئی اور تقریر تیار کر رکھی تھی؟ کیا آپ بھی ہر بات پر دو رائے رکھا کرتے تھے؟ اور 14 اگست سے یاد آیا، ہم ہر سال یہ دن بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ ہم اسے یوم آزادی کے نام سے مناتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس جشن آزادی سے مراد آپ کی اس تقریر سے آزادی ہے، کیونکہ آپ کی وہ تقریر تو بہت پابند کر دینے والی تھی۔ اس لیے جب 11 اگست کی اس تقریر کو غائب کر دیا گیا تو 14 اگست کی تاریخ کو اس تقریر کی پابندیوں سے آزادی کی نسبت سے یوم آزادی قرار دیا گیا۔ خیر، اب تو جس کا جو جی جاتا ہے تشریح کر لیتا ہے۔ بعض منجلوں کو تو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اب تو یوم آزادی کا جشن عقل، فکر، شعور، تدبر، حکمت، انسانیت اور شرافت سے آزادی کا جشن ہے۔ میں آپ کے شہر کراچی کا ہی رہنے والا ہوں۔ آپ کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ بہت یاد آتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کا شہر طرح طرح کے فسادات میں گھرا رہا، کبھی سندھی مہاجر فساد، کبھی سندھی پنجابی فساد، کبھی مہاجر فساد اور کبھی سنی شیعہ فساد۔ لیکن وہ فسادات بھی اب تو اتنے برے معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پیچھے سچا جھوٹا جیسا بھی تھا کوئی نظریہ تو تھا۔ اب تو کسی معصوم کو اس لیے بھی مار ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی خاص مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈاکو بٹوا یا موبائل چھینتے چھینتے گولی مار دیتے ہیں۔ بعض اوقات بلا وجہ فائرنگ کر کے معصوم شہریوں کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب آپ کا مزار امیجنا روڈ پر نہیں رہا، اب تو پاکستان کی ہر گلی اور ہر کوچے خود آپ کا مزار بن چکا ہے۔ شاید اس لیے کہ قوم ہر وقت بابا قوم کا ماتم کر سکے۔ پھر صرف کراچی ہی کی کیا بات کریں، سارے پاکستان کا یہی حال ہو گیا ہے۔ اور صرف موبائل اور بٹوے ہی کی بات نہیں، مگر ہمارا تو سب کچھ گن پوائنٹ پر ہم سے لوٹ لیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ گن پوائنٹ پر ہمارے تمام نظریات ہم سے لوٹ لیے گئے۔ اب ہم سب شہری بغیر کسی نظریے کے جی رہے ہیں، اور بغیر نظریے کے جینا بھی کیا جینا ہوا۔ سنی شیعہ فسادات کی بات چلی ہی ہے تو یاد آیا کہ آپ کو ایک اور بات بھی بتانی تھی۔ آپ کو سن کر تکلیف تو ضرور ہوگی، مگر کیا کریں، بتا دیتا ہوں۔ آپ سے محبت کا دم بھرنے والے پاکستان میں آپ کی ہم مسلک شیعہ برادری پر وہ ستم توڑے گئے کہ خدا کی پناہ
بہت سے دوسرے فرقے کھلے عام انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اور آپ کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح جب تک زندہ رہیں آپ شیعہ رہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، آپ کی وفات کے فوراً بعد انہوں نے ایک بڑے شیعہ عالم دین علامہ انیس الحسنین سے رابطہ کیا اور آپ کی غسل کا انتظام کروایا۔ پھر انہی علامہ نے گورنر جنرل ہاؤس کے ایک کمرے میں آپ کی شیعہ طرز پر نماز جنازہ پڑھائی اور دیگر رسومات بھی شیعہ طرز پر ادا ہوئیں۔ آپ کی تلقین علامہ غلام علی مشہدی نے پڑھی، یعنی شیعہ عالم نے۔ اس کے بعد قوم کی تسلی کے لیے لیڈروں نے آپ کی ایک اور نماز جنازہ سنی طرز پر مولانا شبیر عثمانی سے پڑھوائی۔ ہجوم کی اکثریت اسی میں شریک ہوئی۔ آپ کے جنازے پر ایک اور تماشا بھی ہوا۔ سب لوگ آپ کے قریبی دوست اور قادیانی ساتھی ظفر اللہ خان کو پوچھتے پھرے کہ تم نے قائد کا جنازہ کیوں نہ پڑھا؟ خدا جانے انہوں نے گول مول جواب کیوں دیا، سیدھا کہہ دیتے کس کے پیچھے پڑتا، علامہ انیس الحسنین کے یا علامہ شبیر عثمانی کے، اور سب نے علامہ انیس الحسنین کے پیچھے نماز جنازہ کیوں نہ پڑھی۔ تم مجھے ان کا جواب لا دو تو پھر مجھ سے پوچھنا۔ خیر، یہ بات تو یوں ہی بیچ میں آ گئی۔ بہرحال میں نے سوچا بتا دوں تاکہ آپ سرکاری دفتر سے پتہ کروا لیں، جہاں آپ ہیں وہاں کہیں مذہب کا خانہ پور کرنا پڑے تو غلطی سے کچھ اور نہ لکھ دیں، ورنہ یہاں جناح کے پاکستان میں جناح صاحب پر ہی کوئی خطرناک سا فتویٰ نہ لگ جائے۔ اور ہاں، یاد آیا، 11 اگست والی تقریر کے نوٹس کہاں رکھے تھے؟ کیا اس تقریر کی ریکارڈنگ کسی اور کے پاس بھی تھی؟ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ ریکارڈنگ کے رہے سہے حصے جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمیشہ کے لیے غائب کروا دیے تھے۔ ضیاء صاحب یقیناً آب والی کالونی میں تو نہیں ہوں گے، لیکن کبھی دور سے سعد والی کالونی میں نظر آئیں تو ان سے پوچھ لیجئے گا کہ تقریر کی ریکارڈنگ کہاں غائب کروائی تھی۔ اگر انہی کے پاس ہے تو وہ بھی جلد تو نہیں ہوئی۔ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ خیر اندیش، پاکستان کا ایک عام شہری، مستقیم شاہ۔